الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واختفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ترغیب و ترہیب اور کنز الامال کی ایک روایت پڑھی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدمار. جب میری امت 5 چیزوں کو حلال کر دے گی تو ان پر دمار ہوگا. دمار کسے کہتے ہیں؟ ان پر ہر طرف سے تباہی آئے گی، ان پر ہر طرف سے بربادی آئے گی. تباہی اور بربادی انہیں چاروں طرف سے گھیرے گی. کون کون سی وہ 5 چیزیں؟ اذا ظہر التلاعن، جب ایک دوسرے پہ لان تان زیادہ شروع کریں گے تو ہر طرف سے تباہی اور بربادی آنا شروع ہوگی. مسلمان ایک دوسرے پہ لعنت کرنا شروع کریں گے اور اللہ کی طرف سے رحمت سمٹنا شروع ہو جائے گی. نمبر 2، وشرب الخمر، ہر نشہ آور مشروب کو نام اور وضع قطع تبدیل کر کے پینا شروع کریں گے. زیادہ یا کم، تھوڑا سا یا بہت سارا، بہت ساری کوانٹٹی میں یا کم کوانٹٹی میں، ہر وقت یا بسا اوقات یا کبھی بھی یا کیسے بھی، کسی بھی طرح سے نشہ آور اشیاء کو استعمال کریں گے اور انہیں حرام نہ سمجھیں گے. جب یہ خمر کو استعمال کریں گے، جب یہ ایسی چیز کو استعمال کریں گے
جو ان کی مشکلات کو، ان کی ٹینشن کو، ان کے دماغی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ان کے دماغ پہ چڑھ جائے، ہر اس شے کو خمر کہتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خمر شراب پہ بولا نہیں جاتا۔ لوگ بہت ناواقفیت میں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شراب پر خمر بولا جاتا ہے۔ الخمر ما خامر العقل، خمر اصطلاح محدثین و فقہا میں ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو دماغ پہ چڑھ جائے اور آپ کو آپ کی فیلنگ سے لیس کر دے۔ تو ہر وہ شے جو آپ کو فیلنگ لیس کر دے، چاہے اس میں کسی بھی قسم کی منشیات ہو، چاہے اس میں کسی بھی قسم کے پینے اور پلانے کی اشیاء ہو، وہ تمام چیزیں خمر میں داخل ہیں۔ فرمایا وَشَرِبُ الْخَمْرَ، جب یہ نشہ آور چیزوں کو پینا شروع کر دیں گے تو چاروں طرف سے ان پر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ وَلَبِسُ الْحَرِيرَ، یہ پیور ریشم پہننا شروع کریں گے، پیور سلک پہننا شروع کریں گے۔ اللہ نے ان کے مردوں کے لیے حلال نہیں رکھا مگر یہ پھر بھی پیور سلک کا استعمال کریں گے۔ ایک ہے سلک کی ایسی اقسام جو آرٹیفیشلی بنائی جاتی ہیں، اس میں پالیسٹر ملایا جاتا ہے، فلاں چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ ایک ہے پیور سلک۔ پیور سلک پرچیز کریں گے پہننے کے لیے، اس کو پہننا اچھا سمجھیں گے، اس میں فخر کریں گے اور اس کو پہن کر سکون حاصل کریں گے۔ تو جب مسلمان پیور سلک پہننا شروع کر دیں تو اللہ کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ ان کو بتاؤ کہ تمہیں چاروں طرف سے تباہی اور بربادی گھیر لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیورٹیز آف سلک جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہیں، یہ جنتیوں کا لباس ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی پیوریفائی آ جائیں یہ پیوریفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جنت میں آپ کے لیے ریشمی لباس کو تیار فرمایا ہے جو استبرق ہے، باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے وہ بنایا ہے، جب دنیا میں انسان اس کو پہنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا الْقَيَانَ، اور جب میری امت میں تیسری چیز کیا ہے؟ عام ہو جائے قیان، تو چاروں طرف سے تباہی اور بربادی آئے گی۔ قیان کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی محبت ان کے سنگر سے ہو جائے، لوگ اپنے گانے والے مردوں اور گانے والی عورتوں کو اچھا سمجھنے لگے، میوزیکل کنسرٹس کرنے لگے، کنسرٹس میں جانا اچھا سمجھے، اور مختلف قسم کے کنسرٹس کے لیے اتنا ذوق اور شوق دکھائیں جیسے پتہ نہیں کتنا اہمیت والا کام ہے۔ یہ گانے والے مرد اور گانا گانے والی عورتیں، ان کے گانوں میں انسان اپنی روح کی غذا کو سمجھے اور انسان یہ کہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر ایسے آرٹیکلز لگے ہوئے، ایسے سانگز لگے ہوئے، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تو سانگز گنگنا رہے ہیں، آپ کسی مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں وہاں گانے بجانے چل رہے ہیں، کوئی آپ کا ایونٹ ہے اس میں بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی ہے، گویا کہ گانا سننا، سنانا، گانا گانا اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ اور میری امت کے لوگوں میں جب یہ بات پائی جائے کہ وہ گانے کے اندر مبتلا ہو جائیں اور گانا گانے والے مرد اور عورتوں کے ساتھ مبتلا ہو جائیں تو انہیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، اور جب یہ بات ہو کہ انسان اپنی جنسی خواہش کے لیے مرد کہے کہ میں مرد ہوں، مردوں سے محبت کرتا ہوں، عورت کہے کہ میں عورت ہوں، مجھے عورتیں پسند ہیں، مجھے فریق مخالف کی ضرورت نہیں، مرد مردوں کے ساتھ جنسی ضرورت پوری کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی ضروریات پوری کریں، تو اس وقت ان کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ پروسیکیوشن جگہ جگہ کھلے ہونا اور ان کا عام ہو جانا، اور یہ گناہ کی لذتوں کو پھیلانے والے لوگ تمیز اور تعلیم کے بغیر بےہودگی کو ہر طرف سے پھیلانے والے بن جائیں، شریعت کہتی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اب تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا میں جہاں جہاں تباہی ہے آپ کو ان اسباب میں سے وہ اسباب ملیں گے، یہ اسباب وہاں پائے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے تباہی آ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے تباہی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ آپ میں سے لوگوں کو منتخب کرے گا، ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے، لڑ جائیں گے۔ دوسری تباہی کی صورت یہ ہے کہ اللہ دشمن کو مسلط کرے گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ نے منع کیا رک جاؤ، نہیں رکے، اللہ نے روکا، نہیں رکے۔ آج کا مسلمان یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام تر صفات موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہے. ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں، جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ان دعاؤں کا اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا. آپ کو اگر یہ بات منظور ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور دعائیں منہ پہ ماری جاتی رہیں، تو جس کا جو دل چاہے، جتنی چاہے، جو چاہے دعا کرے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور دعا مقبول ہو جائے، تو اس کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ اپنے اندر تغیر اور تبدل پیدا کریں. میں آپ کو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، آج بھی کہوں گا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ ایک کے عمل کرنے سے کیا ہوگا. جب سب مل کے ایک ایک عمل کریں گے تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جو ہم سب انفرادی ہیں، ہم سب اگر انفرادی اپنے اندر تبدیلی پیدا لانا شروع کریں تو پورا معاشرہ بدل جائے گا. یہ ایک ایک ہی تو مل کے لاکھوں اور کروڑوں بنتے ہیں. جب ایک ایک ہی کم ہو تو ایک بندے سے لاکھ نہیں بنتا، اور ایک بندہ کم ہونے سے کروڑ نہیں بنتا، اور اسی طرح لوگوں کی آگے گنتی پوری نہیں ہوتی ایک بندے سے. تو ہم سب وہ ایک ہیں جس کی وجہ سے تغیر اور تبدل پیدا ہو سکتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے اندر تبدل پیدا کرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترات له. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کتاب البیوع میں، سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پہ لعنت کی ہے. 10 لوگوں پر لعنت کی ہے. آج کل لوگ خمر کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان میں انرجیز آ جائیں، اور اس کو مختلف انرجیز کے نام سے یوز کرتے ہیں، اور مختلف وضع کے طریقے سے انہوں نے اس کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خمر کے سلسلے میں 10 افراد پر لعنت ہے. وہ 10 افراد کون ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، عاصرها، جس شخص نے اس شراب کو، اس خمر کو، اس نشے کو کشید کیا، اس پر لعنت. نمبر 2، جس نے کشید کروایا، اس پہ لعنت. نمبر 3، جس نے پیا، اس پہ لعنت. نمبر 4، جو اٹھا کے لایا، اس پہ لعنت. نمبر 5، جس کے لیے اٹھایا گیا، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت. پلانے والے پر لعنت. 6، نمبر 7، بیچنے والے پر لعنت. نمبر 8، اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت. نمبر 8، خریدنے والے پر لعنت. اور نمبر 10، جس کے لیے خریدی جائے اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعنت. تو یہ 10 لوگ ہیں جو ایک نشے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں. اب جب دنیا میں لعنت لگا دی جائے تو پھر آخرت میں شفاعت کیسے ملے گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کیسے ملے گی؟ ہم سب جنت کے خواہاں ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن جنت میں جانے کا جو وے آف ڈائریکشنز ہیں ہم اس کو فالو اپ نہیں کر رہے، اور ہم وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہ رہے. ہم اس طریقے کو فالو اپ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے. اگر آپ کو اپنا بزنس کرنا ہے تو مینٹالٹیز یہ ہیں کہ آپ کو اپنے بزنس کو مینٹین کرنا پڑے گا، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو اپ کرنا پڑے گا. وہ رول اور ریگولیشن میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو آپ کو اس کے اندر امائنڈمنٹس کرنی پڑیں گی، اور پھر آپ اس کے اندر تبدیلی اور تغیر لا کر اپنے آپ کو بہتر ایک کاروباری شخص بنا سکتے ہیں یا نفع حاصل کر سکتے ہیں. ہم سب کی نوعیت یہ ہے کہ ہم نے اپنا کاروبار، آفس، دکان سب پہ تالے لگائے ہیں اور ہم بیٹھ گئے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں. تو بھائی اس طرح کوئی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے محتاج. اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کبھی ہماری بات پوری نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصرت اتر جائے، اللہ کی طرف سے رضامندی اتر جائے، اللہ اس مشکل کو آسان کر دے، اللہ اس تباہی کو ختم کر دے جو دنیا میں چل رہی ہے، چاہے وہ یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، اس کے لیے انتہائی ضروری مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا ہونا مقرر فرمایا ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی
پتہ ہے اللہ کی لعنت کب اترتی ہے؟ جب انسان اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے رشوت دینا بھی جائز سمجھتا ہے، رشوت لینا بھی جائز سمجھتا ہے۔ رشوت دیے بغیر دنیا کا کوئی کام آج کل نہیں چلتا، اور رشوت لیے بغیر آج کل دنیا میں کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ تو جب تک رشوت کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اللہ کی لعنتیں نہیں ختم ہوں گی۔ اب آپ خود سوچیں، کام کر رہا ہے حلال، اس میں شامل ہو گئی رشوت، طریقہ ہے حلال، شامل ہو گئی رشوت، طریقہ ہے درست مگر رشوت شامل ہو گئی۔ اس رشوت کے شامل ہونے کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کی لعنت اس چیز میں داخل ہو گئی۔ اب وہ کہاں تک بڑھ رہی ہے؟ آپ سوچئے کہ لعنت بڑھتے 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 اس رزق میں شامل ہوئی، اس رزق کے کھانے والے میں شامل ہوئی، اس رزق کے بیچنے والے میں شامل ہوئی، اس رزق کے باقی معاملات کرنے والوں میں شامل ہوئی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان جو کھا رہا ہے اس میں بھی وہ لعنت والا مال شامل، جو پی رہا ہے اس میں بھی وہ لعنت والا شامل۔ تو پھر اللہ کیسے اس بندے کی دعا کو قبول کرے گا جس کا کھانا بھی ایسے مال کا ہو، جس کا پینا بھی ایسے مال کا ہو، جس میں رشوت کا مال جائز قرار دے دیا گیا ہو؟ پھر اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرے گا، کیسے عبادتوں کو قبول کرے گا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ایسے معاملات کو قبول نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجہہ فقال لعن اللہ الذی وسمہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب جابر ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب اللباس کی روایت ہے، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پہ نشان لگایا گیا تھا، جس کے منہ پہ لوہے کو گرم کر کے داغا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو داغا ہے اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود جانوروں کو نشان لگائے۔ کیا مطلب ہے؟ غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہاتھ چھوڑنے کا رواج ہے، ہاتھ چھوڑ دیا، تھپڑ مار دیا، دھکا دے دیا، گوسا مار دیا، لات مار دی۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پہ لعنت کی جس نے اپنے پالتو گدھے پر اس لیے نشان لگایا تاکہ وہ کھوئے نہیں، مگر نشان لگانے کے لیے اس نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اس نے جانور کے منہ کا انتخاب کیا۔ منہ پہ وسمہ لگایا، منہ پہ نشانی لگائی، منہ پہ داغا، منہ پہ نشان لایا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے صحیح کام کرنے کے باوجود اس پہ لعنت کی اور اس کے لیے بددعا فرمائی کہ اس نے چوپائے کا منہ خراب کر دیا۔ اور آج مسلمان آسرا کیے بغیر مارا موری میں دوسرے کا منہ اس قدر سجانے کا عادی، مارنے کا عادی، تشدد کرنے کا عادی، تکلیف دینے کا عادی کہ بات بات پہ آدمی مارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری مردانگی ہے۔ یہ کیسی مردانگی ہے کہ جس میں لعنت والے کام کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیسی انسانیت ہے جس میں اللہ کی لعنت کو طلب کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں سے کوسوں دور ہو رہا ہے؟ انسان کا اپنی اہلیہ سے جھگڑا ہو جائے، اپنی اہلیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ انسان کا اپنی اولاد سے جھگڑا ہو جائے، اولاد کو مار پیٹ شروع کر دی۔ اپنے اسٹاف سے جھگڑا ہو جائے، اسٹاف کو مار پیٹ شروع کر دی۔ انسان کسی جگہ معلم ہے، اس کے اسٹوڈنٹ سے اس کا جھگڑا ہو جائے، اس نے اپنے طلبہ کو مار پیٹنا شروع کر دیا اور ان کے چہروں پہ مارا۔ شریعت میں یہ کام باعث لعنت ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو چہرے پر مارتے ہیں یا چہرے کو خراب کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ جب لحاظ نہیں کرتے تو یہ جو تباہی چار دانگ میں پھیل رہی ہے آپ کو یہ پھیلتی بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ دوڑتی بھی قریب آتی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ اشارات ہیں کہ پہلے دور، پھر اور قریب، پھر اور قریب اور پھر ہمارے ساتھ۔ یہ اللہ کا نظم ہے، اللہ کا سسٹم ہے کہ جب آپ اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ ان آفتوں میں آہستہ آہستہ گھیر لیتا ہے اور انسان کو گھیر گھیر کر کیا کر لیتا ہے؟ چاروں طرف سے پکڑ لیتا ہے کہ انسان کے پاس بھاگنے کی محبت کوئی بھی وجہ نہیں بچتی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اور میں سن رہا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول ان الدنيا ملعونة وملعونة ما فيها
الا ذکر اللہ وما بالاہ او عالما او متعلما. دنیا میں ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی ہے سوائے اللہ کے ذکر سے، یا جو اس ذکر کو سنبھالنے والا بنا، جو کوئی اس ذکر کو کرنے والا بنا، جو اللہ کو دوست رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس علم والے اور دین سیکھنے والے کے علاوہ سب کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ اللہ نے عالم اور متعلم کا لفظ کیوں کہا؟ یہ کوئی مدرسے کے طلبہ پہ نہیں بولا جاتا. عالم اور متعلم کا مطلب ہے ہر وہ شخص جو دین سیکھنے والا اور جو دین کی توضیح کو بیان کرنے والا، تشریحات اور تفقہات کو بیان کرنے والا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو سمٹانے والا، ہر اس شخص کو عالم اور متعلم کی نسبت سے تعبیر کیا گیا. تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہو جاتی ہے اس شخص پر جو اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے والا ہے. اور جو رحمتوں کو طلب نہیں کرتا، دنیا کی محبتوں میں عام رہتا ہے، تو یہ دنیا کی محبتوں میں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کھن جاتا ہے، اور کھنچنے کے بعد اس کے لیے تباہی مقرر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہم سارے لوگ بزنس ایک فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں. کسی کا چھوٹا کاروبار، کسی کا بڑا کاروبار، کسی کی نوکری ہے اور کوئی مالک ہے، اور کوئی اپنی اپنی جگہوں پہ مختلف وضع اور قطع کے ساتھ کام کرتا ہے. ہم اپنے کاروبار کو کیسے اللہ کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کتاب المساقات صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کو کھانے والا، سود کو کھلانے والا، اس کی تحریرات، اس کے کھاتے، اس کی کیش بک بنانے والا، اس کے لیجرز کو بنانے والا، اس پر گواہوں پر مقرر ہونے والا اور گواہی دینے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے گناہ میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. آج آپ جو اپنے یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اس پہ انٹرسٹ پیئنگ سسٹم نافذ ہوتا ہے. آپ جو بھی اپنا پیسہ رکھتے ہیں اس پہ انٹرسٹ پیئنگ سسٹم نافذ ہوتا ہے. آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ایل سی کھولتے ہیں، اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ پیئنگ سسٹم کو انگیج کرنا پڑتا ہے. آپ جتنے بھی ہیلے اور بہانے استعمال کریں اور میں جتنے بھی شارٹ کٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں، آپ مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجئے کہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے اس زبان کو تالا لگا کہ اللہ اعضاء سے پوچھے گا میری بات مانی یا نہیں مانی. یہ اعضاء کیسے بولیں گے؟ یہ اعضاء الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ جو زبان آپ کو بولنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے اللہ سب سے پہلے اس کو بند کرے گا. اب پوچھا جائے گا کیا یا نہیں کیا، تو اعضاء بولیں گے کیا تھا. ہم جس طرح بھی، جو بھی، جیسے بھی اپنے بزنس کو کرتے ہیں، ہم کبھی بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم بچیں. اگر آپ آلٹرنیٹیوز کی طرف جانے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے بہتر ماحول اور بہتر حل فراہم کرنے پر قادر ہے. لیکن ہم دنیا کے دیکھا دیکھی ان لہروں کی طرح بہنا چاہتے ہیں جو لہریں سمندر کی موجوں میں، سمندر کے پر آنے والے ہواؤں کے پریشر کی بنا پہ معرض وجود میں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں پورا سمندر بہ رہا ہے ہم بھی وہیں بہیں گے. یہ غلط ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے دشمناگی نہیں لے سکتے، آپ اللہ کی مخالفت نہیں لے سکتے، آپ اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتے. جب تک آپ اللہ کے خلاف ہونا نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مودتیں آپ کو داخل نہیں ہوں گی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سورہ بقرہ ورس نمبر 179 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نظام اسلام کو نافذ کر دیتا ہے اور نفاذ اسلام میں سزا کو جاری کیا جاتا ہے، اس میں تم سب لوگوں کی زندگی ہے. عقل بالو، عقل سے کام لو، اللہ کے نظام اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنا بند کر دو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی عمیہ او فی رمیہ تکون بینہم بحجر او صوت او بعصا
فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی کتاب القسامہ، سنن ابی داود کتاب الدیات میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہنگامے میں مارا گیا، اس نے پھڈا نہیں کیا، وہ ہنگامے کی نظر ہو گیا، بلوے کی نظر ہو گیا، ہنگامے میں مارا گیا، پتھر لگنے سے، کوڑے لگنے سے، لکڑی لگنے سے مر گیا تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہے، اور جو جان بوجھ کے قتل کر دیا گیا اس میں قصاص ہے، اور جو کوئی اس قصاص لینے کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہوگی، اس سے کوئی فرضی عبادت اور کوئی نفلی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں جرائم کی فیصد زیادہ اس لیے ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہم جرائم کریں گے اور جرائم کے بعد ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کو اس بات سے نفرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جرائم کا خاتمہ ہو، جو جرم کرے اس پر حد لگاؤ، اس پر سزا لگاؤ، اس پر میرا دین نافذ کرو، تاکہ اس دین کی تنفیذ کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکے، معاملات بد سے بچ سکے، اس کو ڈر ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا۔ جب تک لوگوں کو اللہ کے خوف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ ایک چوری کرنے والے کو جب پتا ہوگا کہ چوری کرنے پر ربع دینار یا زیادہ ہونے پر میرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ قتل کرنے والے کو پتا ہو کہ میں قتل کروں گا، بدلے میں مجھے پکڑ کر قتل کیا جائے گا، تو سر عام لاشیں نہیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ ہم فلسطین کو رو رہے ہیں، آپ کے شہر میں روزانہ 50 سے اوپر مرڈر روز ہو رہے ہیں، یہ روزانہ کا فیگر ہے، 50 سے اوپر لوگوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اسٹریٹ کرائمز میں اس قدر تیزی آئی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اپنے کاموں کو نمٹانے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے چوری اور ڈکیتی ہوتی تھی، اب چوری اور ڈکیتی تو ہوتی ہے، ساتھ میں مار بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کے جان کی قیمت، یہ ہے انسان کی جان کی وضعیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے ہمارے خون کو سستا کر دیا کہ اب آپ کے اور ہمارے خون کی کوئی حیثیت۔ اس سے بچیں گے کیسے؟ اس سے بچیں گے ایسے کہ اللہ رب العالمین نے جس بات سے منع کیا ہے اس بات سے اجتناب کریں اور ان چیزوں کو اختیار کریں جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمۃ المسلمین واحدہ یسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منه یوم القیامہ صرف ولا عدل۔ قیامت کے دن جن لوگوں کی نہ نوافل قبول ہوں گے نہ فرضی نمازیں قبول ہوں گی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ذمے کو توڑ ڈالا۔ ایک آدمی کسی کو نصرت نوازتا ہے اور ایک آدمی کسی کو سپورٹ دیتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں تنگ کرے گا، دوسرا آدمی جاتا ہے کہتا ہے کہ میں اس کی بات کا ملتزم توڑی ہوں، میں اس کی بات کے لیے ماتحت توڑی ہوں، یہ الگ ہے میں الگ ہوں، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنی 1.5 اینٹ کی بات الگ کھڑی کروں گا اور میں اپنے قوانین کو جاری کروں گا۔ جب مسلمان دوسروں کے معاہدے کو توڑے گا تو اس پر اللہ کی لعنت اتر کے رہے گی۔ یہ عذاب کا آنا بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری انسانوں کے جرائم کی پوری تفصیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ امن کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وعدے ہم توڑتے ہیں، معاہدے ہم توڑتے ہیں، ایگریمنٹس کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی کسی سے معاہدہ کرے، اسی کے گھر کا دوسرا آدمی آ کے کہتا ہے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث توڑی ہے، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو اپنی مرضی چلاؤں گا، آپ نے اس سے معاہدہ کیا، وہ ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہی بات ہے جو اللہ کی لعنت کو مستوجب کرنے والی ہے۔
ہمارے ہاں ایک عام بات ہے کہ باپ اگر کسی سے معاہدہ کرے اور دنیا سے چلی جائے تو اولاد سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابا کا معاہدہ تھا، ابا مر گئے، ہمارے اوپر کوئی لازم عازم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ یہاں سے مسئلے کی خرابی شروع ہوتی ہے اور لان تان کا وہ بازار قائم ہوتا ہے جو کبھی نہ رکنے والا ہوتا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ چاروں طرف سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت اس شخص پہ آتی ہے جو مسلمانوں کے ذمے کو توڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے معاہدوں کو توڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے کیے ہوئے وعدوں کا پاس نہیں رکھتا، مسلمانوں کی ہوئی معاہدوں کی پاس نہیں رکھتا، مسلمانوں کے نکلے ہوئے زبان سے الفاظ کا پاس نہیں رکھتا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ لہذا خیال فرمائیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ صراحتاً ناراض ہوتا ہے اور وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی اتنی ناراضگی اترتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لعنت کو اتار دیتا ہے، رحمت کو چھین لیتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں انسان کو دھنسا دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پرہیز کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور جن چیزوں سے شریعہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ اسی میں خیر اور اخروی نجات ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اما بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 161 162 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کر دیا اور اللہ سے توبہ نہیں کری، رجوع نہیں کیا، اللہ کا انکار کرتے رہے، دین کا انکار کرتے رہے، وماتوا اور اسی عالم میں مر گئے، وہم کفار کہ اللہ نے نہ تو ان کی توبہ قبول کی نہ وہ اسلام پہ مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین ان پہ تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس لعنت کے حقدار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب اللہ کے منکرین پر اللہ عذاب کو بالکل کم نہیں ہونے دے گا، ولا هم ينظرون اللہ رب العالمین ان کو کبھی مہلت نہیں دے گا کیونکہ انہیں جتنی مہلت دی گئی انہوں نے اپنی مہلتوں کو ضائع کیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اور میں اللہ کی بات نہیں مانیں گے، توبۃ النصوحہ نہیں کریں گے، اللہ کے منکر بن جائیں گے تو دنیا تو جو مشکلات ہے یہ کانٹوں کا گہوارہ بنے گی لیکن اختتامی وقت مشکلات بہت بڑھے گی اور مرنے کے بعد وہ تباہی نہ ختم ہونے والی شروع ہوگی
جو کبھی ختم نہ ہوگی. لہذا دنیا کو بھی بہتر کریں, آخرت کو بھی بہتر کریں. اللہ سے اعلان جنگ نہیں کریں, اللہ سے اعلان جنگ نہیں کریں. ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا جس پر ہم کھلے عام اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر. فرمایا اپنے باپوں کو دیکھ کر منہ نہ موڑا کرو. یہ باپ سے بے رغبتی کرنا کہ میں نہیں مانتا میرا باپ ہے, میں نہیں مانتا یہ ہے وہ ہے. اس باپ نے بھوکے رہ کے تمہیں پالا, اس باپ نے اللہ سے تمہیں طلب کیا, اس باپ نے پوری دنیا کی قربانیاں دے کر تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا. آج اگر وہ کسی بات پہ مصر ہے یا آج وہ کسی مسئلے میں اپنی ضد پہ اڑے ہیں, تو بجائے اس کے کہ بیٹھ کے پیار و محبت سے راضی کیا جائے, یا وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ٹائم گین کیا جائے. ہماری زبانوں سے نکلتا ہے یہ میرا باپ نہیں, میں اس کی اولاد نہیں, میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں اس کو باپ نہیں مانتا. فہو کفر, یہ کہنا ہی کفر ہے. چاہے کتنا بڑا نمازی اور مومن کیوں نہ ہو, جب آدمی کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں تو وہ کفر کرتا ہے, واضح کفر کرتا ہے. یہ کفر بوا ہے, اپنے باپ کا واضح انکار کرنا اور اس سے منہ موڑ لینا. آج تو ہم دنیا میں مفاد پرست بن گئے. جب تک ابا سے مفاد ہے ابا ابا ہے, مفاد ختم کون سا باپ کیسا باپ. جب تک ماں سے مفاد ہے تو ماں اچھی لگتی ہے, جب مفاد ختم تو کون سی ماں اور کیسی ماں. یہی ماں باپ ہیں جو ہمیں بوجھ لگتے ہیں اور ہم اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے, کیا دیگر لوگ ان کو پالنے والے نہیں ہیں. یاد رکھو ماں باپ کو کوئی نہیں پالتا, اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے ہیں, اللہ کے حکم سے جائیں گے. جو اللہ تمہیں پال رہا ہے وہی اللہ تمہارے ماں باپ کو پال رہا ہے. آج جو ماں باپ کے بارے میں کفریہ نظریہ اور کفریہ بکواس کرتے ہیں, انہیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں پالنے سے انکار کر دیا تو پوری کائنات میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں قبول کر سکے. یہ زمین ہے نا, زمین جہاں پہ میت کو دفناتے ہیں, جب اللہ کی مرضی نہ ہو تو زمین بھی میت کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. یہ زمین تک قبول نہیں کرتی. یہ چرند پرند حشرات, یہ جو میتوں کو کھانے والے ہیں, یہ بھی ایسی میتوں کو منہ نہیں مارتے جو اللہ کے منکر ہیں, یہاں تک کہ اللہ ان کو ہر جہاں میں مصیبتوں میں داخل کر دیتا ہے. تو کیوں اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو میرے بھائی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لیں, ناحق خلاف شرع باتوں کو نہ کریں. یہ خلاف شرع باتوں کو کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. جس سے گناہ ہو رہا ہے وہ توبہ کرے, معافیاں مانگے, اس سے پہلے معافی کے دروازے بند ہو جائیں. ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی مرضی ہو ان سے جنت میں داخل ہو, جس کی مرضی ہو ان کو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے انکار کر دے. جنت کا انکار ماں باپ کی انکار کے ساتھ متصل جڑا ہوا ہے. آپ ماں باپ کی بے حرمتی کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائیے, لان تان کرنے والے کاموں سے بچائیے. اللہ کا حکم اور زندگی رہی تو انشاءاللہ الرحمن ایک چھوٹا سا حصہ باقی ہے کہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی غصے کا اظہار کیا ہے اور وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر ایک نیا موضوع شروع کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کا کہو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے, دشمنوں کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں مقابلے کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.